ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز بہت مشہور واقعے سے ہو رہا ہے جو کہ معراج کی رات میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو جہانوں کے رب کا کلام ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ زی کے ساتھ، پاک ہے اللہ، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں سے کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ زمین کے جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیوں میں سے دکھائیں، گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی گئی اور زین کسی گئی ہوئی تھی۔ پس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی معزز سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ یہ کتنے دنوں کا سفر تھا وہاں سے؟ 40 دنوں کا سفر تھا، 40 دنوں کا، کیونکہ تب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی جو اس بات کا سمبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تو امام المرسلین یعنی ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، 7ویں آسمانوں تک لے جایا گیا اور پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں سے آپ نے کس سے کلام کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں دیں، اس کے علاوہ کچھ ہدایات دیں۔ اس کے علاوہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کے مشاہدات کیے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی اسی سفر میں عطا کی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہ سے بچے۔ اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا کہیں کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹگل میدان ہے، یعنی جنت
ایک چٹیلے میدان کی طرح ہیں. تو کس کے ساتھ وہاں پہ درخت لگائیں گے ہم پھر؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہمارا ایک درخت وہاں پہ لگ جاتا ہے. یعنی وہ صحرا کی طرح چٹلے میدان ہے, وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے. ہم نے درخت کہاں سے لے کے جانے ہیں؟ دنیا سے لے کے جانے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا, یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. نہیں, یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کا شکر گزاری کی ان کی تعریف فرما رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح شکر گزار بن سکیں. لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی. اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی, بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے, عمل کے ذریعے ہوتی ہے. اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے. کون سا موقع ملا ہمیں؟ عبادت کا, یعنی رمضان کا مہینہ. اس طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے, بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرے. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے, بڑی سرکشی. پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا, پس وہ گھروں میں گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا. یعنی جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب منصوبہ انہوں نے بنا لیا, حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا, تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. 70ویں عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو تباہ بھی کر دیا گیا. پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دیا تھا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. یعنی پہلے حملے کے بعد ہم نے حالات بدل دیے. جب کہ تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم پر سے عذاب ہٹا لیا. اب حملہ بخت نصر کا ہوا تھا, دوسرا حملہ جو تھا. اور جب انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور جہاں جہاں غلبہ پائے اسے تہس نہس کر دیں. اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی, اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اس کے لیے ہے. چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگوں کو مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے, اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کرتے, بری طرح تباہ و برباد کرنا. تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے, اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا شروع کر دیا. تو یہ ایک بنیادی قاعدہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے, نیکیوں کی طرف رغبت رکھے, اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے, اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا. یعنی اگر تم بدلے میں ہم سے پھر ایسے ہی کرو گے تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے. یعنی اگر لوگ سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے گا. تو کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کرتا ہے پھر, اور احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے, آخر کی پکڑ سے پہلے دنیا میں ہی پکڑ لیا جاتا ہے اس کو. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے, اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں, اور یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اس سورہ میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا, بار بار آئے گا. تو یہاں پہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے, اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی نہ لی جائے. اور دوسری کون سی چیز ہے قرآن کے علاوہ؟
قرآن کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ سنت یعنی حدیث۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن مجید، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس کی قرآن کو سمجھنے کی، اس کے دل کی دنیا ہی وہ بدل دیتا ہے۔ قرآن سے دن کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازماً تبدیلی آتی ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن طرز عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اس کا مطلب کہ اس کے دل میں یہ قرآن اترا نہیں ہے، اسے دل سے پڑھا نہیں ہے۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ شر کے لیے کیسے انسان دعا کرتا ہے؟ کوئی شر کے لیے بھی دعا کرتا ہے؟ نہیں، شر مانگنے کی دعا کرتے کہ ہمیں یہ شر دے دے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بددعا دے دینا، ہم کرتے ہیں نا اکثر۔ اولاد نے تنگ کیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کوئی نہ کوئی بددعا دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اولاد کو بددعا دینا، اصل میں کس کو بددعا دینا ہے؟ اپنے آپ کو۔ تو بعض اوقات ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بچوں کی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے، پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کی بجائے بددعا نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بددعا کی قبولیت نہیں چاہتا، لیکن بس وہ بیزار ہو کر منہ سے کچھ بات نکال لیتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، اس وجہ سے وہ یہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال، اپنی اولاد پر بددعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں جو قابل غور بات یہ ہے، قبولیت کے وقت میں دی گئی بددعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اگر جس کو بددعا دے رہے ہیں اور اس کے اہل نہیں وہ، تو وہ بددعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی ہے۔ یہ بھی بات ہے، اگر وہ اس بات کا اہل نہیں ہے، اس بددعا کا اہل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ پلٹا کے اسی پہ بددعا دے مارتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار پر دوسروں کو بددعائیں دے کر بلیک میل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بددعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کر ہی کوئی باپ بددعا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی روشنی کو روشن کر دیا، دین کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کرنا، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی پائے گا۔ کون سی کتاب ہوگی یہ؟ نامہ اعمال، جو ہمارے گردنوں میں لٹک چکا ہوا ہے، ہمارے گردنوں میں لٹکا دیا گیا ہے وہ نامہ اعمال، اور قیامت کے دن وہ کھول دیا جائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو، یعنی تم خود فیصلہ کر سکتے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا، اور کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔
جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اس میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے۔ جلدی والی دنیا کون سی ہے؟ جلدی والی دنیا کون سی ہے؟ پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مزاحمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، یعنی یہ قریب کی دنیا جس میں ہم آج زندگی گزارے، یہ جو ہے یہ کون سی دنیا ہے؟ جلدی والی دنیا۔ یہ پہلے ملی ہے نا ہمیں۔ جو دیر والی دنیا جو بعد میں ملے گی وہ جلدی والی نہیں، وہ دیر والی دنیا ہے۔ تو جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے فائدے چاہتا ہے، انہی کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، تو اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے قابل قدر ہیں۔ لیکن جو شخص آخرت کا ارادہ کر کے دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اسی کوشش کے مطابق اس کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، یعنی اس کو دنیا میں بھی دیں گے اس کا اجر، اور آخرت میں بھی پھر اس کو اجر ملے گا۔ ان کو بھی اور ان کے بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے، جس کی چاہے مدد کرتا ہے، جس کی چاہے مدد روک دیتا ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتے ہیں۔ اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کیا ہم کہیں گے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آپ اس کو نمازوں میں تشہد میں پڑھا کریں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی سنا کر اصل میں ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کہو۔ تو یہاں بڑھاپے کی حالت میں خاص کیا کہا گیا ہے کہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی خواہشات جذبات جو ہے طریقہ کار ان کا چینج ہو چکا ہوتا ہے، اور جو بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں اور یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے چونکہ اپنے مقاصد میں فرق ہوتا ہے، یعنی ایک جوان اولاد ہے ایک بڑھاپا ہے، ایک طرف جوان اولاد ہے ایک طرف بڑھاپا ہے۔ اب ان دونوں کے مقاصد مختلف ہیں نا، تو لگتا ہے ان کو ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اور بچے کیا کرتے ہیں پھر اس پوائنٹ پہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ماں باپ بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر جو ہے نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھک جائے، ان کی غلط بات کا بھی غلط طریقے سے جواب نہ دے۔ اور یہاں پہ 2 حرفی بات کی گئی، اف کا کیا مطلب ہے؟ اف کو میں اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ تیز دھوپ ہے، سخت لو چل رہی ہے باہر، بچہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، بچے کو ماں کہتی ہے فلاں 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 چیزیں باہر سے لے کر آؤ۔ اب بچہ تیز دھوپ لو سخت ہے اس میں بھاگا جاتا ہے، تو آتا ہے تو لا کے ماں کو دیتا ہے۔ اب ماں کہتی ہے اوہو ایک تو چیز رہ گئی ہے۔ اب اس پہ جب بچہ کہے گا اف میں اتنی گرمی میں دوبارہ جاؤں، اف، وہ والا اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے ماں باپ کو۔ اور ہم تو بڑی باتیں سنا دیتے ہیں، سناتے ہیں کہ نہیں سناتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہوگا۔ تو بھلے آپ صحیح ہو
یا ماں باپ غلط ہوں ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ پھر والدین میں سے بھی ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا، تیسری بار بھی یہی جواب دیا، چوتھی بار کہا کہ آپ کا باپ۔ یعنی یہ نہیں کہ باپ کی خدمت چھوڑ دیں، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، جب وہ بھی راضی نہیں ہوگا جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنت کے دروازے پہ باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ماں باپ تو بہت محبت سے انسان کو پالتے ہیں، لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں یہ کب دنیا سے چلے جائیں، کس وقت ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے اور کب ہم بھی آزاد ہو جائیں۔ تو جو تم دلوں میں چاہتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں۔ چونکہ یہاں پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی منسلک ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دل کے خیالات جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے، تم اپنی طور پر صالح ہو، نیک ہو، جو اپنی غلطی سے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی، تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لے تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جائے گی۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ بے جا خرچ کرنا، یہ بے جا خرچ کرنے کو کیا کہا گیا ادھر؟ تبذیرہ۔ تبذیرہ کا لفظی بذر سے ہے، یعنی یہ بذر کہتے ہیں بیج کو، جیسے بیج پھیلایا جاتا ہے کھیتوں میں، یوں ہم پھیلا دیتے ہیں نا جگہ جگہ جہاں مرضی وہ گر جائے، تو وہ بہرحال اگ تو جاتا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مٹی میں جا کے گم ہو گیا۔ جیسے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں ہی نہ لٹاتے پھرو۔ اور پھر خاص طور پہ تبذیرہ خواہشات پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زائد۔ مثلاً ضرورت سے زائد ہم کس پہ خرچ کر لیتے ہیں؟ ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا نہ ہو، اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دیتا ہے جو دکھاوے کا جو ہے، ہزاروں کے آج کل تو لاکھوں چلتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لباس ہے۔ ایک دلہن کا لباس کتنے لاکھوں کا ہوتا ہے، ایک دن اس نے پہننا ہوتا ہے، اور کتنا ہم یہ فضول خرچی اس پہ کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جن کاموں میں جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، ایک ادھر ادھر کی فضول باتیں، دوسرا مال کو ضائع کرنا، تیسرا بکثرت سوال کرنا۔ یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو اس سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی مانگنے آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو دھتکار دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں۔ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دیں، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن پر بندھا ہوا رکھو اور نہ اس کو کھول دو، پورا کھولا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے نہ ہاتھ کھلا چھوڑ دے، درمیانی اور اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی والدین کے حقوق میں سب سے پہلا اولاد کا حق آتا ہے۔ اس کا اولاد کا کیا حق ہے؟
کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ہم کن کن صورتوں میں قتل کرتے ہیں؟ ہم تو پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ پہلے لوگ تو یہ کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ گاڑ دیا، تو ہم تو اس کو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے، زندہ باہر ہی نہیں آنے دیتے۔ تو یہ بھی جو ہے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اولاد کا قتل کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم اب انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلوم ماننا قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ یعنی حق کی بنا پر قتل کرنا یعنی قصاص لینا۔ ولی کا اختیار ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لے یا دیت لے لے یا معاف کر دے، یہ 3 کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا۔ یعنی قتل میں کیا زیادتی ہوگی؟ یعنی ایک قتل کے بدلے میں 4 قتل نہیں کر دے گا، یا اس کو جس کو قتل کرنا ہے اس کو اذیت کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں۔ وعدہ خلافی کس کی نشانی ہے؟ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اور جب معاف کرو تو پورا معاف کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے، بہت ہی زبردست اصلاح ہے۔ اس میں امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے خیالات کو، وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا کرو۔ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو۔ ہم اکثر ایسے کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہ کہو میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہ ہو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح دل کے بعض خیالات بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو وہم و گمان سے کام لینے کی بجائے اپنی سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے علم یقینی پر کی بنیاد پر رکھیں۔ یعنی اگر یقین ہے تو بات کریں، اگر یقین نہیں تو چھوڑ دیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ تو عباد الرحمن کی یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ڈھیلے ڈھالے اور نہ ہی بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال ہوتی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔
لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھے. ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی کا ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بھدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں. یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے، وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا بھی نہیں چاہتے. ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ سے غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، یہ دوسروں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، چنانچہ وہ بھٹک گئے سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش میں ضرور اٹھائے جانے والے ہیں. آپ کہتے ہیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو جلدی وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلدی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے، کہیں گے تو یہ کب ہوگا. آپ کہتے ہیں امید ہے کہ وہ قریب ہو. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے. اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو. یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا کر ڈالتا ہے، یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں فَقُلِّ عِبَادِي، اے میرے بندوں، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں بندوں کی. تو اگر ہمیں عباد الرحمن بننا تو لازم ہے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، زبان سے اچھی بات ہی نکالیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرو اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو پکڑ لو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں. لیکن شیطان تو ہمیں ان ساری چیزوں سے روکے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ہمیں قرآن میں بتا دیا. تمہارا رب بھی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. آپ کہتے ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تمہیں تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ہی سے ڈرا جاتا ہے. تو اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ جن مسلمان ہو گئے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے قرب چاہتے تھے. وہ جو جن تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ جن کون سے مسلمان ہوئے تھے؟ جن کی کفار قریش پوجا کیا کرتے تھے. اب اللہ کی رحمت کی امید ان کو تھی، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کیونکہ رب کا عذاب ہے ایسی چیز جسے ڈرا جاتا ہے. یعنی جن بھی جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوجتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے وسائل حل کر دے گا ہمارے مسائل کو، تو ہماری بخشش کروا دیں گے. وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکڑو گے اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کوئی فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہو. تو سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی طرف سے جانے کا راستہ ان کو مل جائے. اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب. یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے. یعنی جب بھی بستی والے غلط کام کریں گے اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر دے گا، اور قیامت کے دن تو سبھی کو تباہ ہونا ہے.
اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں، مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی، لعنت زدہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یعنی لاحتین کرنا کا مطلب ہے کہ میں اس پر قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، میں اس کو اپنا بنا لوں گا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم کرتے ہیں، سکھایا ان کو ہم نے، خرچ ہم نے کیا، تعلیم ہم نے دی، جب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو کون اونچا کر لے کے جاتا ان کو؟ شیطان، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں یہ آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد یعنی نسل در نسل اس کو تباہ کر دوں گا، بہکا دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم نے دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر روکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کے کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہاں وہ چلا جاتا ہے، اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے وہ شیطان جو ہے، تو وہی وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں۔ یہاں تو پیدائش کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت لگا لیں یا کوئی ذکر اذکار کرے، یعنی کوئی پاس کر لے یا وہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، ان پر اپنے سوار اپنے پیادے چڑھا لا، ان کے مال ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہاں جو یہ آیت ہے نا، اور مہلت یہ ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بصوت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی شیطان کی آواز، بانسری کی آواز، باجے کی آواز، میوزک، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، شیطانی آوازیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے کام کر، انفرادی طور پر انہیں بہکا سکتا ہے تو بہکا، تو انفرادی طور پر بہکا لے، فوجیں چڑھا کر بہکانا چاہتا ہے تو فوجیں چڑھا لے، کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے۔ پھر وہ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے خالص کیے ہوں گے ان پر جتنے بھی فوجیں چڑھا لیں، جتنے بھی شیطان چڑھ جائیں، وہ اس کے ہاتھوں نہیں آنے لگے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ ہی سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسا دے؟
پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں سے لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب مشکل ٹل جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے، پھر کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ رب کے ساتھ شریک بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھیں گے، ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بڑا ہی خوش قسمت ہوگا۔ یہاں فتیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، جس کے سوراخ کے اندر دھاگا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ یعنی اتنی سی یہ دھاگے کے برابر بھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ انسان کو ذرا برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اگر اسے ذرا برابر بھی غلط کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ وہ اندھا کیسے ہوگا؟ ہدایت سے اندھا ہوا ہوگا۔ یعنی وہ ہدایت کی چیز تو سن رہا ہے، قرآن تو سن رہا ہے، لیکن وہ اندھا ہو کے، یعنی نہ تو وہ سن رہا ہے نہ ہی وہ دیکھ رہا ہے۔ اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ یعنی ایمان میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں گے، تو انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے گا۔ اسی لیے کون سی دعا کرنی چاہیے پھر اس کے لیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور یہ دعا بہت زبردست دعا ہے۔ تب ہم آپ کی زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے۔ مشہود ہونے کا مطلب کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز جس میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکھتے دو ہیں، لیکن ان میں تلاوت لمبی ہونی چاہیے۔ امام تو کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے فجر کے وقت؟ پہلی رکعت میں الف لام سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، یہ فرضوں میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کر بتایا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد ہے۔ اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھے یا جتنا بھی آپ ایزیلی پڑھ سکیں۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ
بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی یہ نماز۔ کون سی نماز؟ تہجد کی۔ تو امت کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دے دی جائے گی اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے۔ یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ تو جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے نوافل کو بھی۔ اس کے لیے عام جو نام ہے قیام اللیل۔ کون سی قیام اللیل؟ رات کے شروع میں پڑھے، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھے، سحر کے وقت پڑھے، سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے اور سب کا اجر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، پچھلے رات، یعنی جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ تو نیند توڑ کر اٹھنا، جو نیند توڑ کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ تو لیکن رات کی ساری نمازوں میں کسی بھی وقت کی نماز کو تہجد کہا جا سکتا ہے، جیسے تراویح ہے آج کل، تو یہ کون سی؟ یہ بھی قیام اللیل ہے، یعنی اس پر جو یعنی رات کے کسی بھی پہر میں پڑھی جائے، جیسے ہم نے ابتدائی رات میں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں، چاہے آپ ابھی سوئے نہیں، کچھ نوافل ہی زائد پڑھ لیں اور آپ کے لیے وہ بھی تہجد ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد، درمیان میں اٹھتے ہیں، پھر پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تراویح سنت موقدہ ہے، نفل نماز ہے، پڑھو گے تو اس پر اجر ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا گناہوں کی معافی کا ذریعہ؟ تراویح کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنا۔ اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کوئی کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے، اس طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، رحمت کا باعث بھی ہے، قرآن سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کر، جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی یا تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی وہ جو پہلا علم ہے وہ بھی چلے جاتا ہے، تو آ کر کچھ لے کر جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ تو جہاں تک شفا کی بات ہے، اللہ کی بات کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر سورہ فاتحہ کو لازم پکڑ لیں۔ جب بیمار ہو عام طور پر بھی اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، بچوں پر بھی یہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے، یعنی نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے وہ۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملنے پر کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔
آپ کہتے ہیں یقیناً اگر تمام انسان تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو چنانچہ آپ ان کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں۔ خوب جاری کرنا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی اور انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور آسمان سے ان پر فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجتے، یعنی اگر زمین پر انسان نہ بس رہے ہوتے بلکہ فرشتے ہوتے تو پھر رسول کس کو بھیجا جاتا؟ فرشتوں کو ہی بھیجا جاتا، کیونکہ جس طرح کی مخلوق ہوتی ہے اسی طرح کی مخلوق کو رول ماڈل بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ یعنی حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے بہرے گونگے ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہدایت کی جو ہے وہ چیز کو نہ سنا نہ دیکھا نہ اس پر عمل کیا، تو یہ جب جہنم میں جائیں گے تب ان کا جو ہے بہرا گونگا ہونا ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اسے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا۔ آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح معجزات دیے، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان و زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت کا سامان ہے۔ اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیلی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا، یعنی قرآن ایک ہی دفعہ نہیں نازل ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یعنی قرآن ایک لائف سٹائل چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ پورے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، پوری ریویژن ہوتی تھی، کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا۔ لیکن رمضان گزر جائے تو اتنا نہیں، تو تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ تعلق ضرور رکھنا چاہیے۔
آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی تعلیمات کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ عام کتاب نہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو، کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہ اولاد بنائی، نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ سورہ کہف، سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو نور دینے والی یہ صورت ہے، اور کب پڑھی جاتی ہے؟ جمعے کے دن۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشن کر دیتی ہے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک نور کا سبب بن جائے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ کون نقصان نہ دے سکے گا؟ دجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، بس شاید آپ ان کے پیچھے غمی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے، اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ یعنی یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے توحید پر، جبکہ ان کے جو وقت کا بادشاہ تھا وہ جب ان کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، ان کو بلایا اور اس کو یعنی شرک کی طرف اس کو دوبارہ بلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے، تو اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، اس سے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے نکل جانا چاہیے، ہجرت کر لینا چاہیے، کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے، اس جگہ پر نہ رہے جہاں بہت سے فتنے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال، اولاد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسی طرح فطروں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، وہ فطروں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی وجہ جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا غار میں۔
پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب اسباب بھی مہیا کر دے، ان کے دل کو جما دیے۔ اس لیے دیکھا جائے تو جب سچی نیت اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی فرمائی۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ ان کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی ان کے اوپر براہ راست سورج نہیں پڑتا تھا، تو یعنی وہ ایک سائڈ سے ہی ہو کے گزر جاتا تھا، شعاعیں اندر جاتی نہیں تھیں، تو ایسا سین کہ وہاں کے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دہشت وہاں پہ ڈالی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، اور باہر جو ہے ایک کتے کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا تھا، اور وہاں پہ کوئی بھی گزرتا تھا تو وہ دہشت کی وجہ سے اندر نہیں جا پاتا تھا، اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو وہ ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ وہ بولے کہ تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، پر چاہیے کہ وہ دیکھے زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، کیونکہ وہ سارے علاقہ ہی شرک والا تھا، تو ان کو صاف ستھرا یعنی حلال رزق بھی تلاش کرنا پڑنا تھا۔ پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز معلوم نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا تھا، اور دن کے ابتدائی حصے میں یہ سوئے تھے، دن کے آخری حصے میں اٹھے، تو ان کو یہ لگا کہ جیسے ہم بعض کا بہت گہری نیند میں سو جاتے ہیں شام کے وقت، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ شاید صبح کا ٹائم ہے، تو یہی حالت ان کی تھی۔ وہ سمجھے کہ چند گھڑیاں ہم سوئے ہیں۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ یا تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے۔ یعنی ان کو ڈر بھی تھا کہ ہم کھانا لینے کے لیے بیٹھ جائیں تو کہیں پکڑے نہ جائیں، اور تب تم فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، اور جلد ہی وہ کہیں گے وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، وہ کہیں گے وہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بغیر ان کی رائے زنی کرنا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہتے ہیں میرا رب بھی ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں۔ قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پھر وہی بات کہ آ گئی کہ جب لوگ بہت آرگومنٹ کریں تو کیا کریں؟ لمبا سانس لیں، طول نہ دیں، بلکہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں،
یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا. جب سوال ہوا تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، انہوں نے کہا میں کل بتاؤں گا. لیکن 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کیا کریں. تو اس لیے فرمایا مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھائے گا. اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے. آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے. یعنی یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کے پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں. آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی جان سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے، کیونکہ کیسے لوگوں کی بھی صحبت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے. تو آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے. یہ جو قربانیاں دے کر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں اصحاب صفا، غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ کو نہ پھیریں، کیونکہ غافل شخص کی بات جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جانب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے. یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو اچھے کام کریں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے. اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اچھا بدلہ، اچھی آرام گاہ ہے. اور آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کر دیں. ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائی. دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، ان میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی. اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تعداد میں زیادہ باعزت ہوں. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے. اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اسے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا پھل فروٹ دیا، اچھا باغ دیا، یعنی اچھا مال و دولت ملا اس کو، لیکن اس نے کیا کیا؟ آخرت کو بھلا دیا. اور یہ کہا کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا. یہ اس کا دل کا گمان تھا. اس کے ساتھی نے جب وہ باتیں کر رہا تھا اس نے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں. اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے. اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا. اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا.
اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا، بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اسے پانی کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، دنیا کی بھی ایک حالت رہتی ہے، یعنی دنیا انسانوں کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن پانی جو ہے ہر حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ اور مال اور بیٹے اور دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی۔ پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جسے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جائیں گے، اور قیامت کے دن انسان کی ذرا برابر جو نیکی بدی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سمجھے جانے والے گناہ جو ہے اس پر انسان حسد بنا لے قیامت کے دن۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائے جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آیا یا عذاب کے سامنے آ جائے۔ اور لوگوں کو ہم خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ اس کے اوپر سے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا تو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں تو مہلت دی گئی ہے، لیکن آگے پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا
کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں۔ یعنی اب یہ قصہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، یعنی میں اپنے آپ کو سے بڑا کسی کو بھی نہیں جانتا کہ کوئی ہوگا جاننے والا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے۔ اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری، پہلے قصے میں حکومت، دوسرے قصے میں دولت تھی، اور اس تیسرے قصے میں علم آ گیا، اور اگلے قصے میں اختیارات آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں یہ ساری چیزیں آزمائش بھی ہیں، اور ان کو صحیح طور پر اگر استعمال نہ کیا جائے تو پھر انسان کی پکڑ ہے۔ تو دوسری بات، علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں سفر کرتا ہی رہوں گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک ان کی مطلوبہ جگہ نہیں آئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو تب تک وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو یہاں سے پاس ہی آتے جو ہے بڑا مشکل لگتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور عالم بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو یعنی اپڈیٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں سارے سمجھدار علم والے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ علم والے ہیں بھی تب بھی آپ کو مزید علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی دعا سکھائی گئی تھی اس کے لیے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن میں لوگوں نے سالہ سال علم کے لیے سفر کیا، جیسے امام بخاری 16 سال تک سفر کرتے رہے اور بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، اور انہوں نے ان کو لکھا بھی ایک جگہ پر، اور آپ دیکھیں کتنی اتھینٹک بک ہے وہ بخاری کی۔ 1000 استادوں سے زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ان سے، 1000 استاد تھے ان کے۔ پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا۔ وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بلکہ بہت مشقت والا سفر تھا۔ آج کل تو گاڑی میں بیٹھو تو جہاں مرضی ہم ایزیلی جا سکتے ہیں، اور گاڑی میں بالکل ایک آدھا گھر رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں، اس طرح سے گاڑیاں آج کل آئی ہیں۔ تو اس وقت کا سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، خچروں پر ہوتا تھا، بہت مشقت والا سفر ہوتا تھا۔ تو علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آپ اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یشوع بن نون کو بھی لے لیا، تو آپ دونوں سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بھلوایا، اور میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طریقے سے راستہ بنایا۔ یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا کہ آپ مچھلی لے کر چلے تھے، کیا مچھلی لے کر چلے، اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی ظاہر ہے آپ مچھلی کو ٹوکری میں ڈال کر لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک عجیب انداز سے زندہ ہو کر تو سمندر میں چلے جائے گی۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں وہ زندہ ہو کے جائے گی سمندر میں، جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے، تو وہ آگے چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، حالانکہ واپسی بہت مشکل تھی، اب وہ واپس آئیں گے پھر دوبارہ سے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کے پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس ایک رحمت عطا کی تھی، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یعنی یہ کون بندہ تھا؟
خضر علیہ السلام، ان کی اصل حقیقت کسی کو نہیں معلوم، کوئی انسان تھا یا بندہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا حال جانتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اسے کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی؟ اس نے کہا، تم میرے ساتھ صبر کرنے میں قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی معلم تھے، طالب علم کو ان کی مشقتوں کا ان کو اندازہ تھا، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ صبر نہ کر سکیں گے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ جیسے ایک استاد جو ہے شاگرد کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاگرد میرا کیسا ہے، تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ شاگرد جو ہے میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکے گا، سوال ضرور کرے گا، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے ان سے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اب علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اپنی گارنٹی دی۔ تو استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً استاد کہتا ہے 10 بار دہرا کے آؤ، وہ 7 دفعہ ہی پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ تو وہ یعنی استاد کو یہ معلوم ہے کہ وہ 10 دفعہ پڑھے گا تو اس کو یاد ہوگا، لیکن شاگرد جو ہے اپنی سستی کی وجہ سے 7 دفعہ دہرائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو یاد ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی حال ان دونوں کا تھا۔ اس نے کہا، پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کا متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر کرنا شروع نہ کروں۔ یعنی جب تک میں خود ذکر نہ کروں تم کسی بھی کام کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہ، بس مجھے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ سنسیئر تھے، ان کو یہ لگا کہ جیسے یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ تو کشتی والے ڈوب جائیں گے، وہ رہ نہ سکے۔ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا، یعنی انہوں نے فوراً ہی ان سے کہا۔ اس نے کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ موسیٰ نے کہا، جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے پکڑ نہ کریں اور میرے معاملے میں کوئی مشکل میں نہ پھنسائیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ لڑکے سے ملے، پھر اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔